پیش آئی وہ فارم 11 اور فارم 12 کے اجرا پر، اس کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑی، اور پھر اس کے بعد نتیجوں کی تبدیلی پر، جس کے لیے ہم نے طویل جدوجہد بھی کی، دھرنے بھی دیے، احتجاج بھی کیا، اور الیکشن کمیشن سے بھی مسلسل رابطہ کیا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزالو ہوں گی۔ ہم انتظار کریں گے، اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر بات چیت بھی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کے دوستوں کو مبارکباد دینا چاہوں کہ حالیہ بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں انہوں نے اچھی خاصی نشستیں حاصل کی ہیں، اور دوسرا انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم نے بھی گزارش کی تھی، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ کل آپ کے علم میں ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے بات کی تھی حافظ صاحب سے، اور آج ہم نے رابطہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے پاس آ کر بہت سارے ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی شکایت ہے ان کو سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مہربانی فرمائی اور ہمیں چائے بھی پلائی، فروٹ بھی کھلایا، اور بسکٹ وغیرہ بھی کافی بیٹے بھی تھے۔ خاطر مدارت بھی انہوں نے اچھی خاصی ہماری کی ہے، اور کھانے پلانے میں تو نہیں، وہ پھر اس طرح اس کنڈیشن میں باہر نہیں آتا ہے، تو اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہم پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں، جب سے انتخابات کے وہی راستے ہیں اپنی شکایت کو دور کرنے کے، وہ جماعت اسلامی نے اختیار کی، ان کا حق ہے وہ کریں، اور ہم اس پر بالکل رکاوٹ نہیں بنیں گے، اعتراض نہیں ڈالیں گے، اور یہ ہر امیدوار اپنے طور پہ یہ کوششیں کرتا ہے۔ جن 6 حلقوں کا ذکر 2-3 دن سے کر رہے تھے حافظ صاحب، اور کل سیم صاحب سے انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ کل ہی الیکشن کمیشن نے اس پہ نوٹس دیا، اور ان 6 حلقوں پہ مزید کسی بھی کام سے روک دیا ہے ڈی آر او کو، آر او کو، اس پر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، اور 23 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے سامنے وہ پیش ہوگی، اور جو بھی فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا، چاہے وہ جماعت اسلامی کے حق میں ہو، ہمارے خلاف ہو، ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور قانون کے مطابق اس پر آگے بڑھیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ تعالیٰ خوش اسلوبی سے طے کریں گے، اور اس کے بعد مزید آگے بات چیت کے مراحل بھی جاری رکھیں گے، تاکہ کسی ایک بہتر نتیجے پر ہم دونوں جماعتیں پہنچ سکیں۔ کہ قانونی اور جو انتظامی امور ہیں نا، وہ پورے کے پورے الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جو عملہ ہوتا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی صورت میں، وہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی ان سے بات کرتے ہیں، اور جہاں پر الیکشن کمیشن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آر اوز ڈی آر اوز پہ، اور ان کی جو شکایت ہوتی ہے وہ ہم پھر حکومت سے بھی بات کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر جو مسائل ہیں اس وقت، یعنی پہلے والی بات تو اور تھی، وہ تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ ڈیورنگ پول یا اس سے پہلے کی چیزیں ہیں، لیکن الیکشن کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کا تعلق اب چونکہ آر اوز اور ڈی آر اوز سے ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن بھی اور سندھ حکومت کا بھی رول بنتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے ریزالو ہو جانا چاہیے، تاکہ پھر یعنی کیوں شہر کے اندر وہ فضا پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی کسی کو تسلیم نہ کرے، جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو میری یہ درخواست ہے، ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جنرل مینڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اگر ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نمبروں کو آگے پیچھے کر کے آپ اس کا سائز کم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ہم نے ساری باتیں کی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بات اس لحاظ سے تو بہتر ہے کہ انہوں نے جہاں یہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس پر ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ کہ اس کا اثر شہر کے حالات میں نہ پڑے، اور جو سیاسی کارکن ہیں دونوں جماعتوں کے، ان کے اندر کشیدگی اتنی نہ بڑھے کہ اس سے ماحول خراب ہو۔ کافی تھی، لیکن مجھے مائک بھی مل گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، ٹھپے لگانے کے الزامات لگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں نیا الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے تو الیکشن کمیشن کو ہی خرید لیا، الیکشن کمیشن آپ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بن گیا الیکشن کمیشن؟ یار ویسے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے اعتراضات اس پہ لوگ ہو ضرور سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر الیکشن کمیشن بہتر طور پہ کام کر رہا ہے،
اب یہ تو کسی ادارے کے لیے ممکن نہیں کہ سب کو راضی کرے، پر عمران خان کو تو ابھی راضی کر سکتا ہے، عدالت کو نہیں کر سکتا.